لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وواسب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلى. مومنین کرام اور ناظرین محترم، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دیں. اور ہر وہ چیز کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کر دو یا خرچ کر چکے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی، ہم اور آپ کو اگر بہتری اور نیکی اور ثواب اور اچھائی حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے پسندیدہ چیزوں کو، محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے ہوں گے. انسان دنیا کے کس چیز سے محبت رکھتا ہے، اپنی زندگی میں کن چیزوں سے وہ محبت اور پیار کرتا ہے اور کسے زیادہ چاہتا ہے، ان محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں تب ہم نیکی حاصل کر سکیں. مثلا ماہ مبارک رمضان میں ہم فضائل رمضان اور رمضان میں جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ سب حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ سب حاصل کیسے ہوں گے؟ یقینی بات ہے کہ ہم 15 یا 16 گھنٹے بھوک اور پیاس رہ کر، پیاس و بھوک برداشت کر کے، صبر کر کے، ہمت و حوصلے سے ہم پورا یہ 14، 15 یا 16 جتنے گھنٹے ہم روزہ رکھتے ہیں صبح اذان سے لے کے مغرب تک، یہ کیا ہے؟ آپ نے پورے دن بھوک اور پیاس جو برداشت کیے ہیں، یہ قربانی. فلسفہ روزے میں اسی طرح جو چیز
ہر روز آپ کے لیے حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، یا دوسری چیزیں جو شرعاً جائز اور حلال ہے، لیکن آپ رمضان کے پورے دن بھر اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے. لذیذ کھانے چھوڑ کے، بہترین مشروبات چھوڑ کر آپ نے جو قربانی دی ہے آپ کے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو ہم نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کیا. ہم پی سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کنٹرول کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو قربانی پیش کرنی. اور اسی طرح بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، یا جنت میں بہترین درجات حاصل کرنے کے لیے بلند سے بلند، اعلیٰ سے اعلیٰ قربانیاں دینے ہوں گے. وہاں جو درجات ہوں گے جنت میں مومنین کے الگ الگ ہوں گے. تو کیا ہر ایک نے ایک جیسے قربانی دی ہوں گی؟ نہیں. جیسے مثلا ہم لوگ قربانی کہہ دیا تو ہم کو صرف جو قربانی کا دمبا ہی سمجھ میں آتا ہے یا بکرا سمجھ میں آتا ہے. قربانی سے مراد خالی کسی کے جانور کے گلے پہ چھری چلانا نہیں ہے. سب سے بڑی قربانی انسان اپنی خواہشات کو حرام کے مقابل میں کنٹرول کرنے کا نام قربانی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا دیکھنے، دیکھیے سب کے لیے رمضان ہے نا. رمضان صرف ہم لوگوں کے لیے تھوڑی نہ ہے. قرآن مجید میں کہہ دیا اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ رمضان المبارک ہے. تو یہ صرف ہم ہی لوگوں کے لیے تھوڑی نہ ہے بھائی. نہ مانے ایک الگ بات ہے، قرآن ہر ایک کے لیے، نہ مانے ایک الگ مسئلہ ہے. شریعت ہر ایک کے لیے ہے، نہ مانے الگ مسئلہ ہے. ہاں اسی طرح ہر ایک امام ہر ایک کے لیے ہے، نہ مانے الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے تو صحیح. تو اسی طرح رمضان المبارک میں دیکھیے دوسرے لوگ وہی ہے، مومن ہے چاہے مسلم ہے چاہے جو کچھ ہے، اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس کے لیے کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ یہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے. وہ اسی انداز میں کھا رہا ہے، اسی انداز میں پی رہا ہے، اسی انداز میں چل رہا ہے، اسی انداز میں دیکھ رہا ہے، اس کے پر کوئی اثر نہیں ہے. لیکن ایک اسی گھر کا دوسرا بچہ ہے جو ہر چیز کے پابند ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور احترام رمضان بھی ہے، حرمت رمضان ہے، حلال و حرام سے جو ہے مواقف ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے. تو یہ قربانی کی منزل ہے اسی گھر کے اندر، اسی ماں باپ کے بچے ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، اسی کلچر، اسی آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں، لیکن نکل رہے ہیں الگ الگ کردار اور الگ الگ صفت، الگ الگ کمال کے بچے نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے قربانی دیا ہے اور ایک نے قربانی نہیں. لہذا اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. واقعاً بہت عظیم قربانی ہے. سگریٹ پینے والے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، گٹکا کھانے والے گٹکا چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہی سال بھر ہو رہا تھا تو خدا کی قسم ایک مکمل انسان ہو جائے اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل میں آ جائے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب یقین جانے اسی سے آپ جو ہے فلسفہ رمضان میں دیکھیے، جو دن بھر سگریٹ پیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں 1 مہینے تک. اور اگر یہی ذہن میں رہے کہ شریعت کے اندر یہ چیزیں کیا حیثیت رکھتے ہیں، تو پورا معاشرہ ایک صحت مند
تندرست اور ایک کوالیفائڈ معاشرہ تشکیل ہوگا. لیکن سمجھتے کیا ہے؟ قربانی نہیں. لہذا ہمیں قربانی دینا ہے کن چیزوں کے؟ خواہشات کی قربانی. اب مثلا اس ماہ مبارک رمضان میں آپ بہترین کھانا آپ کے سامنے موجود ہے. مثلا اس مہینے میں کھانا کھلانا، افطاری کرنا، پانی پلانا کتنی ثواب ہے. اب اس میں بھی درجات الگ ہے. جنہوں نے رمضان ماہ مبارک رمضان میں 10 آدمیوں کو افطاری کرایا، 40 لوگوں کو، پورا علاقے کو، تو یقینی بات ہے جس نے زیادہ قربانی دی ہے اس کے لیے وہ درجہ زیادہ ہے. لیکن اگر اس میں ایک انسان کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس، وہ کیا کرے؟ معصوم نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ آدھا کھجور سے بھی اگر کسی کو افطاری کرائے خداوند عالم آپ کو جنت کا مستحق قرار دے گا. مگر شرط یہ ہے کہ آپ خلوص اور نیت کے ساتھ. آج ماہ مبارک رمضان کے 13ویں دن ہے. دیکھیے کتنی جلدی رمضان ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم گننے میں ہے کہ آج 13 ہے، کل 14 ہوگا، پرسوں یہ ہوگا. عزیزان گرامی، جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہم اور آپ اپنے موت سے نزدیک ہو رہا ہے. لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں قربانیاں دینے ہیں، خواہشات کنٹرول رکھیں، اور دیکھنا ہے کہ ہم سے اور آپ سے جو بھی مومنین ہے ان سب سے جتنا ہو سکے خدمت خلق، لوگوں کی مدد، خصوصاً وہ غربا، وہ مساکین، وہ یتامہ کہ جن کا کوئی پرسان حال ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور اس ماہ مبارک میں وہ لوگ کہیں فاقہ اور بھوکے نہ رہیں، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. آج کے اس دن میں معصوم نے جو دعا فرمایا، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاخزار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار. آج کے دن کی دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ خدایا مجھ کو اس دن میں گندگی اور کثافت سے پاک کر دے. کتنی اہم دعا ہے. خدایا مجھے اس دن میں گندگی اور کثافت، یہ دو الگ الگ، گندگی اور کثافت. دیکھیے گندگی دو طرح کے، ایک ہوتا ہے ظاہری گندگی، ایک ہوتا ہے باطنی گندگی. ظاہری گندگی اتنا مشکل نہیں ہے، باطنی گندگی بہت سخت ہے. نجاست ظاہری، نجاست باطنی. مثلا کفر و الحاد. کفر کیا ہے؟ سب سے خطرناک گندہ چیز ہے. اگر انسان کے دل میں کفر ہے، فسق و فجور ہے، منافقت ہے، تو اس کا دل بہت مشکل سے پاک ہوگا. کفر تو پاک ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید نہ پڑھیں. اس وقت تک انسان کا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ دل کے اندر منافقت، یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے. حسد، جلسی، تکبر، عناد، دشمنی، یہ سب کیا ہے؟ اندرونی کثافتیں ہیں، یہ اندرونی کثافت. تو یہاں دعا کیا فرما رہا؟ اللہم طہرنی فیہ من الدنس. خدایا مجھے اس دن میں گندگی اور کثافت سے پاک کر دے، ہٹا دے. اور ایک ہوتا ہے ظاہری نجاست. ظاہری نجاست سے انسان خون لگ گیا جسم پر یا بدن پر، پیشاب لگ گیا، یا کوئی اور چیز جو گندا ہے، نجس ہو گیا، پانی سے آپ دھو سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے پانی ہے. نجاست کو دور کرنے کے لیے ظاہری کیا ہے؟ پانی ہے یا مٹی ہے وغیرہ، یہ آسان ہے.
لہٰذا یہاں دعا کر پروردگار مجھ کو آج میں اس دن میں گندگی اور کثافت سے دور کرے. یعنی ہم اگر ماہ مبارک رمضان آج 13ویں دن میں داخل ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی دلوں سے کدورت و دشمنی اور عداوت اور کبر و حسد و جلن کو دور کرنے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس مہینہ، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے. گناہوں کے، اور اسی مہینے میں انسان ہر آلودگیوں سے، ہر کثافتوں سے، ہر گندگیوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرے، خود کو دور کرنے کی کوشش کرے. اگر انسان گناہگار ہے، معصیت کار ہے، تو اس کے منہ سے، اس کے جسم سے بدبو آتے ہیں جو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں، لیکن معصوم فرشتے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی گناہگار جب آتا ہے تو اس کے جسم سے قسم کے بدبو نکلتے ہیں. لیکن ہم اور آپ کو احساس نہیں ہے. ہم نے اوپر سے ایک اسپرے لگا دیا، باڈی پرفیوم، ماشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہے تو لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ خوشبودار ہے وہ. لیکن اللہ کے وہاں یہ کیٹیگری نہیں ہے. اللہ کے نظر میں معصوم فرشتے یا معصوم خود کوئی گناہگار شخص ان کے سامنے پہنچتا ہے تو اس سے بدبو آنا شروع ہوتا ہے. اور اگر اس کے دل میں ایمان ہے، مومن ہے، وہ شریعت کے پابند ہیں، اصول کے پابند ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، سب کچھ جو ہمارے شریعت میں ہے، حق میں ہے، تو اس کے دل میں سے، اس کے جسم میں سے نور ایمان کی خوشبو آتے ہیں. آپ لوگ سب یہاں ہیں الحمدللہ، مومن ہیں، مومن کے بچے ہیں، ابن المومن ہے، ابن المسلم ہے. آپ لوگ جب یہاں آتے، یقینی بات ہے یہ جگہ جتنے بھی خالی ہے یہاں فرشتے ہوں گے نا. ہمارے عقیدے کے حساب سے ہم لوگ کہتے ہیں نا، علماء لوگ مجلس میں آیا کرو، فرشتے آتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتے ہیں. یقینی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو یہاں جتنے بھی خالی ہے وہاں سب کے سب فرشتے ہیں. آپ لوگ 8 10 15 لوگ ہیں، باقی یہاں پورے فضا میں فرشتے ہیں. اب فرشتے کیا ہے؟ آپ لوگ مومن ہیں، آپ لوگ بے گناہ ہیں، آپ کے دلوں میں بغض و عناد نہیں ہے، آپ کے دلوں میں تکبر نہیں ہے، جلسی نہیں ہے، تو فرشتے آپ کے نور ایمانی کے خوشبو محسوس کرتے ہیں. یہ ہم ایسا ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مولانا نے بول دیا ایسے ہی، اس کے لیے دلیل بھی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا اویس قرنی. اویس قرنی یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول خدا کو دیکھا نہیں. اللہ اکبر، سنیے آپ، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں جذبہ ایمانی. ایک مرتبہ آتے ہیں مدینہ ملنے کے لیے رسول اللہ سے. ملنے کے بعد جب آ کے دیکھے کہ رسول خدا کہیں تشریف لے گئے، سفر میں ہے، ان کی ماں یہ اجازت نہیں دی کہ آج آپ کو واپس آنا ہے، آپ کے رسول سے مل کے آپ کو وہاں رکنا نہیں ہے رات میں. تو ماں کے حکم کے تابع کرتے ہوئے رکے نہیں. دیکھا تو رسول خدا نے سلام پہنچایا، میں جا رہا ہوں واپس مدینے سے یمن چلا گیا. جب رسول خدا 2 دن بعد یا 1 دن بعد مدینے پہ پہنچے، گھر میں پہنچے بیت الشرف میں، تو کہا کیا اویس قرنی آیا تھا کہ جس کے ایمان کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں؟ یہ ہے ایمان. اور کبھی کبھی
یمن کی طرف رخ کر کے رسول خدا ارشاد فرماتے تھے مجھے یمن کی طرف سے اویس قرنی کا خوشبو آ رہا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ جنگ میں جب مبارک دندان جب ٹوٹے رسول خدا کے تو خبر ملے تو پورا دندان توڑ دیا عشق رسول میں، اس کو یہ معلوم کہ کون سا دانت ٹوٹا ہوگا، سارے دانت جو ہے توڑ ڈالے، یہ عشق ہے۔ اور آج ہم توڑتے ہیں دانت ہمارے عشق اور ان کے عشق میں فرق ہے عزیزو۔ لہذا گندگیوں سے اللہم آج کے دن خدایا ہمیں کثافتوں سے گندگیوں سے دور کر دے، حفاظت رکھے گندگیوں سے۔ لہذا گندگی سے مراد ظاہری گندگی، باطنی گندگی سب ہے۔ اور اگر ظاہری بہت پاک ہے، مثلا یہ سوٹ بوٹ آپ کا فریش ہے ماشاءاللہ، لانڈری میں ڈال کے سفید کپڑے آپ نے پریس کر کے آ رہے ہیں، لیکن اندر آپ کے اگر گندگی ہے تو یہ ظاہری صفائی آپ کے لیے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے گاڑیوں میں چل رہے ہیں، بہترین کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کھدر کے کپڑے ہیں، خاکی کپڑے ہیں، بہترین سوٹ بوٹ ہے، لیکن آپ اپنی بھائی سے عداوت رکھتے ہو تو آپ کے یہ صاف صفائی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ پہلے اپنے دلوں کے اندر وہ صفائی اور وہ کثافتیں دور کر دیں جو مومن کی علامتوں میں سے۔ عزیزان گرامی، حق تو یہ تھا کہ آج ہمارے مسجدوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں، ہمارے حسینیوں میں بھر کے رہنا چاہیے تھا، تاکہ درس احکام لیں، درس ایمان لیں۔ ہم کہاں تک سچے مسلمان ہیں، کہاں تک سچے مومن ہیں، عمل کے وقت، انجام کے وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پکا مومن ہیں اور کتنے آپ سچے ایماندار ہیں۔ لہذا زبانی دعویٰ کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی اتر جائیں۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں بھی اگر انسان پاک و صاف نہیں ہو پایا تو پھر وہ بدبخت اور بد نصیب ہے۔ دیکھیے عمل کثیر شرط نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ روزے پہ روزے رکھے جائیں، سجدے پہ سجدے کے، نہیں، عمل کے اندر خلوص شرط ہے، آپ کا خلوص ہونا چاہیے۔ آپ جو روزے رکھ رہے ہیں صبح اذان سے مغرب تک، اس کے اندر اگر خلوص ہے تو سال بھر روزہ رکھو، آپ کے یہ ایک روزہ بھاری ہے اس کے اوپر جو خلوص ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں آپ خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ، اس نماز کے سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں پڑھ رہا ہے۔ لہذا پہلے اپنے دلوں کے اندر یقین اور استحکام پیدا کیجیے اور اللہ سے دعا کریں، خدایا آج کے دن ہمیں کثافتوں، گندگیوں سے دور فرما۔ بس عزیزو، دنیا میں ایسے ہمارے لیے نمونے عمل بھی ہے جن کے قریب نہ ظاہری گندگی اور نہ باطنی گندگی، ایسے افراد بھی تاریخ میں ہے جسے ہم معصومین علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے پاک اور پاکیزہ کیوں ہیں؟ ان کے بچے اتنے طیب و طاہر کیوں ہیں؟ کیوں اتنے عظیم مرتبت کے حامل ہیں یہ افراد؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے عزیز ترین چیزوں کو قربان کر دیا۔ سمجھ میں آ رہے جو آیت میں نے ابھی مقدمے پہ پیش کیا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نے کیا نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ اپنے قیمتی چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اس وقت تک۔
آپ کے لیے قیمتی چیز کیا ہے؟ گھر سے ادھر پیدل آنا، نہیں نکل سکتے آپ، نہیں نکل پائیں گے۔ آپ کے لیے قیمتی چیز کیا ہے؟ صبح اٹھ کے نماز، نیند چھوڑ دینا، یہ قیمتی چیز ہے۔ ڈیوٹی چھوڑ دینا مثلا، یہ سب قیمتی چیزیں۔ جب تک اسے نہیں چھوڑیں گے، آپ نیکی حاصل چھوڑ دینے سے مطلب پوری ڈیوٹی چھوڑ دیں، وہاں گل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے خاطر شب قدر کے اعمال آئیں گے، رات بھر جاگنا، نیند تو غالب ہے، ہاں اسی کو قربانی یعنی وہ نیک۔ تو اہل بیت اطہار نے اپنی تمام قیمتی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اسی لیے تا قیام قیامت تک جب تک توحید لا الہ الا اللہ ہے، حسین زندہ باد ہے۔ جب تک پرچم توحید بلند ہے، ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کیوں عزیزو؟ کیونکہ حسین نے اپنی قیمتی چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، جان سے زیادہ عزیز۔ آپ جانتے ہیں جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو جنگ کے لیے بھیجے ہیں، اس وقت امام حسین فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا۔ دیکھیے کتنی قیمتی شے ہے، کتنی قیمتی شخصیت ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں شبیہ ہے پیغمبر، شبہ ہے پیغمبر یعنی کیا مطلب؟ پیغمبر کے جیسا، کردار بھی پیغمبر کے جیسا، گفتار بھی پیغمبر کے جیسا، رفتار بھی پیغمبر کے جیسا۔ اب جو شبیہ پیغمبر ہو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا، کیا جگر ہے حسین کا! دیکھیے آپ، اس وقت فرمایا پروردگار تو گواہ رہنا، تو گواہ ہے، شاہد ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اس قوم پر، یہ جفاکار قوم پر۔ لقد برز الیہ غلام، ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں، یہ حسین کی درد دل ہے، خدا کو گواہ کہہ کر اتنی عظیم چیز کو بھیج رہا ہے، تو گواہ رہنا پروردگار، ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے یعنی تیرے حبیب سے، یعنی رسول اللہ سے، جو تیرے حبیب سے سب سے زیادہ مشابہ ہے گفتار میں، کردار میں، رفتار میں۔ ہاں عزیزو، جب علی اکبر نے آخری سلام کیے، علیک من السلام یا ابتا، میرا آخری سلام قبول کر لے، تو امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ علی اکبر کی اس آواز نے حسین کی بینائی چھین لی۔ عزیزو، اتنے عزیز قربانیاں دیا ہے، تب حسین زندہ باد ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ حسین کا نام زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے تمام عزیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر ذکر کو قبول فرما، بار الہ آنے والے ایام میں زیادہ سے زیادہ مومنین کو عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں سے بغض و عناد و تعصب و کچ فکری و بد عقلی و بدفہمی کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں شریعت سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم تمام لوگوں کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین، سید عابد علی ابن عامر علی، سید خدا حسین رضوی، عقیل اختر اور جملہ مومنین کو ارسال فرما۔